کیا عمران خان سیاسی دیوتا بن جائیں گے؟ نواز شریف کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کیا ہے؟ عمران خان کے ساتھ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ ججز کے ناانصافی اور دباؤ کے تحت فیصلے، مصالحت کے مشورے۔ سہیل وڑائچ کا کالم۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے عمران خان کی سیاست اور بنیادی نظریات سے اختلاف رہا ہے، لیکن آج کل جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے اس سے بھی شدید اختلاف ہے۔ مجھے عمران خان پر اعتراض تھا کہ وہ مکمل جمہوری نہیں تھا، مگر جو آج کل ہو رہا ہے وہ کون سا جمہوری ہے؟ میں عمران خان پر تنقید کرتا تھا کہ اس نے مقتدرہ کے ساتھ مل کر میڈیا کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، مگر آج کل میڈیا کون سا آزاد ہو گیا ہے؟ میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان مہنگائی پر قابو نہیں پا سکا، اب میں سوچتا ہوں کہ کیا اب مہنگائی رک گئی ہے؟ میں سوچتا تھا کہ عمران خان نے مقتدرہ کے ساتھ مل کر 2018 کا الیکشن جیتا تھا، اب یہ سوچتا ہوں کہ 2024 میں جو چن چڑھایا گیا ہے یہ بھی تو مقتدرہ کے ساتھ مل کر ہی ہوا ہے۔ میں نکتہ چین تھا کہ عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفوں کو جیلوں میں کیوں بند رکھا ہے، اب سوچتا ہوں کہ عمران خان اور اس کے ساتھی جیلوں میں کیوں بند ہیں۔ میں کہتا تھا کہ عمران خان نے بطور سویلین وزیر اعظم اپنی جگہ مقتدرہ کو دے کر سول سوسائٹی کے ساتھ ظلم کیا، اب سوچتا ہوں کہ عمران خان کے جانے کے بعد وزیر اعظم کو کون سی سویلین اسپیس مل گئی ہے۔ مجھے عمران خان کی حکومت کی گورننس پر شکایت رہی، مگر اب میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ بعد میں آنے والوں نے کون سا کمال دکھا دیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کی کابینہ میں اہل افراد نہیں تھے، سوال یہ ہے کہ اب کون سے راجہ ٹوڈرمل آ جائیں گے؟ ان کا بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ عمران خان نے جیو جنگ گروپ پر پتھر برسائے، میر شکیل الرحمان کو کئی مہینے قید میں رکھا، آج بھی صحافی گرفتار ہو رہے ہیں، سوچتا ہوں کہ بدلہ کیا ہے؟ عمران خان کی غلطیاں آج بھی ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے بھی برے انداز میں ہو رہی ہیں۔ اسی اندرونی کشمکش میں مبتلا سیاست کا یہ ادنا طالب علم شہباز شریف کے دور حکومت میں کشاں کشاں لندن پہنچا اور نواز شریف سے عاجزانہ گزارش کی کہ جو کچھ عمران خان نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ کو وہ کچھ عمران خان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، انتقام کا دائرہ ختم ہونا چاہیے۔ میں نے درخواست کی کہ مستقبل کی سیاست آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہ کہ مقتدرہ کے ہاتھ میں۔ عمران خان سیاست دان ہیں، ان کے فیصلے بھی سیاست کے ذریعے ہونے چاہیے، عدالتی اور انتظامی فیصلوں سے سیاست اور جمہوریت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ میاں نواز شریف نے مجھے مایوس لوٹا دیا، بلکہ تانا دیا کہ آپ عمران خان کے وکیل بن کر آ گئے ہیں۔ میں اور میرے کئی سینئر دوست مصالحت کی یہی درخواست عمران خان کے پاس لے کر بھی گئے اور انہیں مشورہ دیا کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے ترنت جواب دیا کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے لقمہ دیا کہ آپ مقتدرہ کے ساتھ یک طرفہ طور پر اعتماد سازی کے اقدامات کریں، اس سے ماحول بہتر ہو جائے گا۔ افسوس کہ خان صاحب نے بھی یہ مشورہ نہ مانا اور پھر چند دن کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ کوئی مانے نہ مانے 8 فروری کے بعد سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کی سب سے بڑی سیاسی غلطی عمران خان کے بارے میں فیصلہ سازی مقتدرہ پر چھوڑنا تھی۔ اگر وہ مقتدرہ سے بات کرتے کہ سیاست کے فیصلے مجھے کرنے دیں تو مقتدرہ باوجود تحفظات کے یہ بات مان جاتی، کیونکہ اس وقت اسے نواز شریف کی اشد ضرورت تھی۔ عمران خان کی دوسری فاش غلطی یہ ہے کہ وہ سیاست کی پلیٹ میں بیٹھ کر اہل سیاست کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ملک کے ان دو بڑے لیڈروں کے فیصلوں نے ملک میں عدم استحکام اور بے چینی کو جنم دیا ہے، جس کے ختم ہونے کا فی الحال تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ ساڑھے اندر لگی جنگ کے مصداق میں سوچتا ہوں کہ عدالتوں نے نواز شریف کے ساتھ بے انصافی کی، پھر خیال آتا ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ کون سا انصاف ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت میلاڈوں، کھوسا، ثاقب نثار، شیخ عظمت سید اور اعجاز الحسن نے غصے، نفرت اور انتقام میں فیصلے دیے تو آج کے جج بھی تو ناانصافی اور دباؤ کے تحت ہی فیصلے دے رہے ہیں۔ اگر نون لیگ کو 2018 میں ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا تو کیا 2024 میں تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے تمام حدیں عبور نہیں کی گئیں؟ اگر نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے لیے ناجائز فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے الگ کرنا کون سا درست فیصلہ ہے؟ پھر پی ٹی آئی کو پارٹی نشان سے محروم کرنا، ان کی محفوظ نشستیں نہ دینا، کیا تاریخ کے اوراق میں انصاف گردانا جائے گا؟ ہم سوچتے تھے کہ عمران خان کے بعد مکمل جمہوریت آئے گی، لیکن ہم تو پہلے سے بھی بدتر حال میں چلے گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان غلط ہے، اس کے جانے سے میڈیا آزاد ہو جائے گا، مگر میڈیا آج بھی پابندیوں کا شکار ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ عمران خان کو گورننس نہیں آتی، اسی لیے معیشت کا برا حال ہو گیا ہے۔ اب خیال آتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد کون سی خوشحالی آ گئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان آزاد عدلیہ میں مداخلت کر کے غلط کر رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی مداخلت اب بھی جاری ہے۔ عمران خان نے خارجہ پالیسی میں ہاتھ باندھے رکھے، نہ انڈیا سے برف پگھلائی، نہ سی پیک کو آگے بڑھایا۔ اب بھی وہی صورتحال ہے، بلکہ افغانستان اور ایران سے 2 نئے محاذ کھل گئے ہیں۔ ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ عمران خان کے بعد حالات بدتر ہوئے ہیں، کوئی بہتری نہیں آئی۔
اسی لیے اربن مڈل کلاس نے کھمبوں کو بھی ووٹ ڈالے ہیں، اور اگر یہی کچھ جاری رہا تو عمران خان کے سیاسی دیوتا بننے میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی۔ یاد یہ رکھنا چاہیے کہ جیل کے اندر عمران خان کا اپنے اس سیاسی قد بڑھنے میں خود اتنا کردار نہیں ہے جتنا اس کے مخالفوں کا ہے۔ عمران خان کا دور حکومت بہت برا تھا، مگر اب اس سے بھی برے حالات ہیں، اسی لیے عمران خان اب اچھا محسوس ہونے لگا ہے۔